میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے ہائبرڈ سسٹم کا اسٹیبلشمنٹ کا بھان متی۔ بلاول بھٹو صاحب، مجھے امیدیں تھیں آپ سے، جس طریقے سے ہر روز آپ کا ایک نیا موقف ہوتا ہے۔ ہمارے جنرلوں نے تو پاکستان کا اس کو مار مار کے پاکستان کے وجود کا بھرکس نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، میرے پیارے پاکستانیوں، وہ ایک کہاوت ہے کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے، ہائبرڈ نظام سے مراد یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا نظام۔ اور میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے ہائبرڈ سسٹم کا اسٹیبلشمنٹ کا بھان متی۔ تو یہ بھان متی جو ہے یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ آج بلاول بھٹو جو باتیں کر رہا ہے بڑا افسوسناک ہے اس کا رویہ۔ کس سے گلہ کر رہا ہے؟ بھانمتی سے یا نون سے؟ بھانمتی کے کہنے میں تو آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ اب مجھے سورج کشمیری کا ایک مصرع ہے کہ وزیروں کی سواری کے لیے تیار رہتا ہے وہ کرم آباد کے فلاں کا بچہ۔ بھئی آپ اپنی حیثیت کو پہچانے تو صحیح، لیکن آپ نے ٹھیک اپنے آپ کو پہچانا ہے۔ بھانمتی جو کہے گی وہی حق ہے، وہی سچائی ہے۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے فائر وال اور UNP وغیرہ، آج یاد آ رہا ہے۔ ہر طرف آپ نے پابندیاں خود لگوائی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو قوانین بدلے، جو امینڈمنٹس ہوئی، جو 17 سے 34 ججز بنے، کیا کیا نہیں ہوا۔ ملک کا حلیہ بدل کے رکھ دیا آپ نے بھانمتی کے کہنے پہ۔ اور بھانمتی کا جو چھوٹا ورژن ہے وہ ہے آصف علی زرداری، وہ اور چھوٹی بھانمتی ہے۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں اپنی قوم سے؟ ظلم کر رہے ہو یار۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت قوم کے ساتھ زیادتیاں کی، نیشنلائز کر دیا، ملک کو توڑنے والے کے ہاتھ میں وہ ایک ویپن کے طور پہ کام آئے اور اس سے اقتدار پا لیا۔ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے چھوٹے صوبوں کو راضی نہیں کیا، پھر جو کچھ بنایا اس کو سارے اپنے دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے امپلیمنٹ نہیں کیا 73 کے کانسٹیٹیوشن کو۔
उस कॉन्स्टिट्यूशन ने भुट्टो के दौरे हुकूमत में तो नेवर सा लाइट ऑफ द डे। उस 73 के आइन का आज हम ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं भुट्टो साहब ने तो कभी उस पर अमल नहीं किया था। ये तो उनको फांसी हो गई और मार्शल लॉ ने दे दी और वो उस पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे कि आप मेरी हुकूमत नहीं छीन सकते, तो वो अपने मकाम तारीख में बना गए। आप उनका नाम इस्तेमाल करके और आपकी वालदा मोहतरमा, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत एहतराम है उनका। उन्होंने हमेशा मेरे लिए पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म बनाने का हमेशा मेरा साथ, मेरे हक में तकरीर कर देती थी। मेरे सदर पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने असम्बली में तकरीर कर दी। मुझे कोई ज़ाती कोई शिकवे नहीं है। भुट्टो साहब ने मुझे तो एम्बेसडर यूके के अंदर छोटी सी उम्र में बनाने का ऐलान कर दिया। मुझे कोई ज़ाती कोई गरज नहीं है, लेकिन लड़ाई सारी मेरी भुट्टो के साथ होती रही। उन्होंने अपनी जान देकर अपना नाम बनाया है। आप आज भुट्टो जो है वो एक हकीकत भी है और वो ज़िंदा भी है। आप सिर्फ उनके नाम को इस्तेमाल करके आप वोट भी उनके नाम पे नहीं मांग रहे। आप भानुमती के पास बैठ गए हो, उसी नाम को इस्तेमाल करते जा रहे हो। न ज़्यादती करो अपनी वालदा के साथ। उसने जान दी, उससे भी मैंने इख्तलाफ किया था जब उन्होंने मीसा के जमहूरियत के 10वें दिन परवेज़ मुशर्रफ से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। आपके वालिद साहब के कहने के ऊपर मैंने उन्हें कहा कि बीबी, आप जो मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रही हैं, अभी मिसाक जमहूरियत में तो आपने कहा था हम उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और फिर आप लंदन से दुबई आ गई, वो भी यहाँ से दुबई पहुँच गया परवेज़ मुशर्रफ। तो आपने मुझे भी कहा, फिर बयान भी दिया कि हमें सर्वाइवल के लिए ये कौड़ी गोली निकलनी पड़ेगी। मैंने फ़ोन करके कहा था जेल में से बीबी बेनज़ीर को कि बीबी, ये कौड़ी गोली नहीं है जिसको आप निकल रही हैं, ये जहरीली गोली है। आप ये लेंगी और आप फिर जिंदा नहीं बचेंगी। तो इस तरीके के मामला चलते रहे, लेकिन आपने सारा कुछ भानुमती के आगे सजदा रेज हो गया। आपने सजदा कर लिया। आप तो हमारी उम्मीद थे और आपके अंदर बेशपनाह अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, लेकिन क्या गुलामी करें भानुमती के कुंबे की? ना करें। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है।
بلاول بھٹو صاحب، مجھے امیدیں تھیں آپ سے، جس طریقے سے ہر روز آپ کا ایک نیا موقف ہوتا ہے، نئی بات ہوتی ہے، تو یہ اب آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جو آج آپ نے شکایت کے طور پر نہیں کہا، تو قوم تو دیکھ رہی ہے. یہ اس طریقے سے معاملات نہیں آپ چلائیں گے، ملک کو تباہ نہ کریں اپنی سیاست سے. پھر ہماری ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ 24 نومبر کا عمران خان نے فائنل کال دے دیے. اس فائنل کال کے بعد جو رویہ ایڈاپٹ کر رہی ہے ہماری بھانمتی بی بی بھانمتی، وہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم ملک کو خود چلا لیں گے. بی بی بھانمتی کے پاس اب بار بار کنبا جوڑنے کا وہ سالوشن ہی نہیں رہ گیا. نہیں چلا سکتے آپ. ماشاء اللہ ایک سولوشن ہے، وہ لگا دیں گے، ترمیمات کرا لیں گے. ہماری جو بھانمتی ہے اس کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے. نہ آپ کنبا جوڑ سکتی ہیں، نہ ملک کو اکٹھا کر سکتی ہیں. آپ مصیبت بنی ہوئی ہیں. آپ اپنی لوٹ کھسوٹ کا کوئی رستہ اور بنا لیں. ایک ایک جگہ پہ ان کے جنرل آ رہے ہیں. ابھی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے اوپر ملتان کے اندر بھی ایک اور جنرل لگا دیا. کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک ایک جگہ پہ نوجوانوں کے رستے رکے ہیں، پروموشنیں رک گئی ہیں، لوگوں کے اندر میرٹ کا تصور ہی بھی چلا گیا ہے. ایک جنرل آتا ہے اور وہ پورا کا پورا میرٹ سسٹم کو کلاشن کو کی ایک گولی سے پورا میرٹ سسٹم اڑا دیا جاتا ہے. یہ سارے جنرل عجیب صورتحال ہے. یہ سب چلے گا؟ تم کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ مذاق سمجھے بیٹھے ہو قوم کو؟ نوجوانوں کی یہ جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ملک کے اندر بھی وہی ہیں، ملک کے باہر بھی وہی ہیں پاکستانیوں کے. دیکھ رہا ہے حشر کیا کر رہے ہیں وہ خواجہ آصف کا. خواجہ آصف نے میاں نواز شریف کے ساتھ جو ایک ایک گلی محلے میں ہو رہا ہے، ایک ایک ملک میں مریم نواز کے ساتھ، تو کیا اور کیا چاہتے ہو؟ کبھی وہ عطاء قابو آ جاتا ہے، کبھی ثناء اللہ قابو آ جاتا ہے، کبھی وہ دوسری مریم اورنگزیب قابو آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایک کو یہ لڑائی کیوں آپ بنانا چاہتے ہیں؟ ان سب کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ موٹ سے ایم این اے بنے بیٹھے ہیں یا ملک کے وزیر دفاع بنے بیٹھے ہیں. یہ کیس ایسا جھوٹ کا نظام ہے جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور بی بی بھانمتی ہے. بس اس طرح تم ملک کے ساتھ کیا کرو گے؟ دیکھیں جس طریقے سے ایک ایک بیچارے ایم این اے کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی فصلوں کے ساتھ، ان کے ماؤں بہنوں کے ساتھ اس وقت بھی 15-20
MNAs کو پکڑے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ان سے، کون سے اور قوانین بنوانے ہیں انہوں نے۔ 27ویں امینڈمنٹ تو نہیں آ رہی، بظاہر یہی کہتے ہیں، تو پھر وہ ان کو سمپل میجارٹی کے ساتھ جتنے قوانین بن سکتے ہیں وہ بنوا دیں گے، اور وہ بھی بیچارے کیا وہ جواب دیں حلقے کو، بچوں کو، ماؤں کو، ہمسایوں کو۔ لیکن ایک کوئی اس کو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو جنگ تحریک انصاف لڑ رہی ہے، میں چونکہ آپ ساری چیزیں گنتے ہیں، میں ساری عمر بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے جمہوریت کی جنگ میں نے لڑی ہے، میرا تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، میری جائیداد، میری جسم کے ایک ایک بازو پہ ایک ایک اس کے اوپر نشانات ہیں جمہوریت کی جنگ لڑنے کے۔ لیکن بطور ایک جماعت کے تحریک انصاف یہ جنگ لڑی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ کون کیسے ٹوٹے گی اگر وہ ان کا جو سربراہ ہے عمران خان وہ کھڑا ہے، انیشیٹو اب اس کے پاس ہے، ہمارے عزیزم عاصم منیر کے پاس نہیں ہے، وہ تو کسی اور جنرل منیر کو کبھی اس کو نادر کا بنائی بیٹھا ہے۔ یہ ایک بالکل ایسا انہوں نے حالات بنا دیے ہیں ملک کے کہ اللہ ہی اس کو بچا سکتا ہے۔ ہمارے جنرلوں نے تو پاکستان کا اس کو مار مار کے پاکستان کے وجود کا بھرکس نکال دیا ہے، اور پھر لوٹ کے کھا رہے ہیں، پیسے جا کے جمع کرا دیتے ہیں ادھر، کبھی کینیڈا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی لندن میں، کبھی جنیوا میں۔ بدقسمتی کی بات ہے۔ اب یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ اس طریقے سے کوئی ملک چل سکا ہے۔ افریقہ کے ملکوں کا سنتے تھے پہلے، اب ان کے اندر بھی لیڈرشپ نکل آئی ہے، وہاں پہ بھی۔ یہاں تو کوئی کسی سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں نا، 25-30 کروڑ لوگوں کا ملک، سر پہ دشمن کھڑا ہے ہمارا انڈیا، ان کے چینلز سنیں، رات دن ایک ایک ہمارا وہ ہمارے تن پہ ایک کپڑا بھی نہیں رہنے دیتے وہ ظالم۔ جب یہ نہیں رہنے دیتے کپڑا ہمارے تن پہ، ننگا کر دیتے قوم کی ماؤں کو، بہنوں کو، جوان بچوں کو، بوڑھوں کو، 70-80 سال کے بوڑھوں کو، مجھے جیسے بوڑھوں کو بھی اگر یہ ننگا کر دیتے ہیں تو یہ خود ننگے ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ صرف باجوہ صاحب کو 2-3 دفعہ وہ لوگ پڑھے ہیں باہر، یہ جرنیل جو باہر بیٹھے ہیں نا، ابھی ان کے ساتھ کام شروع ہو جائے گا۔ میں اس کی پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ وہاں جنرل جو ہے ریٹائرڈ، پھر جو سرونگ بھی ہوں گے، وہ دورے پہ جائیں گے تو ان کو انہوں نے ننگا کر دینا ہے، پوری
قوم تو ننگی ہو گئی. خدا کا خوف کرو. مہذب ملک کے بچے ہو تم میرے جرنیلوں. مہذب گھروں میں پیدا ہوئے ہو. غریب گھروں کے وہ سارے کے سارے. کوئی ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، کوئی ایک کور کمانڈر، کوئی بڑے گھر سے آیا ہو جا کے بیٹھا ہو، نہیں ہے. سارے تم غریبوں کے بچے ہو. تمہاری ماؤں نے تمہیں کیسے پڑھایا ہے؟ تو تمہارے باپ نے کیسے تمہیں اس کے اخراجات پورے کیے ہیں؟ کور کمانڈر بن گئے ہو، اس سے بڑا کیا چاہیے؟ کمانڈر چیف بن گئے ہو تو بھائی. لیکن یہ آج نہیں ہو رہا. ایڈمرل منصور کو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. 300 ارب کھا گیا. بچایا کس نے؟ پرویز مشرف نے. اس کے لیے اس ملک کے عظیم محلات کے دروازے کھول دیے گئے تھے قیدی کے لیے. کیا کیا نہیں ہوا. یہ صحیح ہے بات کہ جب ضرورت تھی تو انہوں نے غلام محمد گورنر جنرل بیٹھا ہوا تھا، سکندر مرزا بھی جنرل اپنے آپ کو کہلاتا تھا. تو پیچھے کیا تھا؟ وردی تھی. اس کا نہ کوئی بازو، 10,000 گنا زیادہ وہ فالج زدہ تھا، آواز نکلتی نہیں تھی. اس کے بارے میں شہاب الدین نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ وہ پھر ان کو ایک وہ جو سیکٹری تھا اس کو وہ ڈنڈا نکالتا تھا، ڈنڈی. غلام محمد گورنر جنرل، اس کی سیکٹری جو تھی وہ بھی اختیارات اس کے پاس تھے، جو وہ کہتی تھی وہی آگے چلتا تھا. لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ ملک غلام محمد کے پیچھے بھی وردی تھی. اسی وردی نے ملک کو ہر قدم پہ رلا دیا ہے. تو یہ وردی خدا کے لیے وطن کی وردی پہن لو، فوج کی پہن لو. یہ وردی جو ملک کو توڑتی ہے، جو وہ ملک کے لوگوں کو بے عزت کرتی ہے، ننگی کرتی ہے، یہ وردی نہیں چاہیے ہمیں. اب یہ وردی سنبھال لو. خدا حافظ.